MMFG ہمارے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور صدقے جاریہ کا مستحق بنیں۔ ہمارے نیو اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحكيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم۔ محترم حاضرین، ہماری جو گفتگو چل رہی تھی جمعہ کے اندر ہونے والی غلطیاں، اس سے قبل درس کے اندر ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث۔ آپ نے کہا کہ جس شخص نے جمعہ کے دن غسل کیا اور غسل کرایا، وبکر وابتکرا، اور جلدی مسجد میں آیا، صبح سویرے مسجد میں آیا، پیدل چل کر آیا، سوار ہو کر نہیں آیا، امام کے قریب ہو کر بیٹھا، خطبہ غور سے سنا، کوئی لغو حرکت، کوئی لغو کام نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے ہر قدم کے بدلے میں 1 سال روزہ رکھنے اور 1 سال تہجد پڑھنے، قیام اللیل کرنے کے برابر اس کو ثواب ملے گا۔ اب یہ ثواب اہل علم کہتے ہیں صحیح حدیث، کوئی صحیح حدیث ہمارے سامنے سے نہیں گزری، ہم کسی صحیح حدیث کے بارے میں اتنا نہیں جانتے جس میں اتنا زیادہ ثواب کسی نیک عمل کا بیان کیا گیا ہو۔ اب سوچئے ہم یہیں سے مسجد میں یہاں تک آتے ہیں تو 10-12 قدم 15 قدم ہو جاتے ہیں، گویا کہ 15 سال، ایک قدم پہ اگر 1 سال روزہ رکھنے اور 1 سال تہجد پڑھنے کے برابر، اب گویا کہ 15 قدم یہاں سے یہاں تک ہم چل کر آئے تو 15 سال روزہ رکھنے کے برابر، 15 سال تہجد پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اب کوئی 100 قدم، 200 قدم، 400 قدم، 500 قدم چل کر آئے تو آدھا کلومیٹر دور سے آئے تو 100 قدم ہو گیا، 100 قدم کیا 150-200 قدم ہو جائیں گے اس کے، تو گویا کہ 200 سال روزہ رکھنے، 200 سال تہجد پڑھنے کے برابر ثواب۔ اب یہ فضیلت کن کو حاصل ہوگی؟ بعض روایتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جمعہ سے لے کر جمعہ تک، بلکہ 3 دن اور اضافہ کر کے 10 دن تک اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ یہ ساری جو فضیلت ہے، یہ ثواب جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، یہ کس کو حاصل ہوں گے؟ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند شرطیں بیان کی، وہ شرطیں اگر ہم پوری کریں گے تو یہ اجر و ثواب، یہ فضیلت ہم حاصل کر سکیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں بیان کیا کہ جو شخص سب سے پہلے مسجد میں اول گھڑی میں، پہلی گھڑی میں، صبح سویرے سب سے پہلے جو مسجد میں داخل ہوتا ہے جمعہ کی نیت سے، اس کو 1 اونٹ قربانی کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو یہ جتنی بھی فضیلتیں ہم نے گزشتہ درس میں آپ کے سامنے رکھی، وہ ساری فضیلتوں کا مستحق کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے 5 شرطیں رکھی۔ پہلی شرط وہ غسل کرے، دوسری شرط کہ وہ جلدی آئے، صبح سویرے پہلی گھڑی میں آئے، تیسری شرط پیدل چل کر آئے، سوار ہو کر کے نہ آئے، چوتھی شرط امام سے قریب بیٹھے، خطیب سے قریب بیٹھے، جتنا قریب ممکن ہو سکے اتنا قریب بیٹھے، پانچویں شرط نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان کی؟ خطبہ مکمل غور سے شروع سے آخر تک سنے، اور چھٹی شرط کوئی بھی لغو حرکت، کوئی بھی لغو کام نہ کرے، خطبہ کے دوران کچھ بھی نہ کرے، خطبہ سننے کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہ کرے۔ یہ ساری شرطیں اگر کسی
इंसान के अंदर पाई जाए ये सारी शर्तें कोई इंसान पूरी करे। और एक और शर्त, जहां पर जगह मिले वहीं आकर बैठ जाए। ये नहीं कि लोगों की गर्दनें फलांगते हुए आए हैं, उसके ऊपर चढ़ते हुए, उसको साइड करते हुए, उसको धक्का देते हुए यहाँ आके बैठ जाए। नहीं, जहां जगह मिले वहां बैठ जाना। तो ये सारी 6-7 शर्तें जो मुकम्मल करेगा उसको हर कदम पे 1 साल तहज्जुद पढ़ने के बराबर सवाब, 1 साल रोज़ा रखने के बराबर सवाब, और 10 दिन के हिसाब से गुनाह हर हफ्ते में उसके माफ़ होंगे। और क्या है, 1 ऊंट या 1 गाय उसको कुर्बानी करने के बराबर सवाब मिलेगा। तो पहली शर्त हमने बयान की जो इससे पहले जो दर्स में, वो क्या थी? किसी को याद है? सबसे पहली चीज हमने बयान की थी कि मस्जिद में जितनी जल्द मुमकिन हो सके उतनी जल्द आना। और हमने ये बयान किया था कि अहले इल्म ने लिखा है, इस्लाम में सबसे पहली बिदात, इस्लाम में सबसे पहली बिदात कौन सी पैदा हुई? तर्कुल बुकूर इलल मसाजिद मिन यौमिल जुमा, जुमा के दिन सुबह सवेरे मस्जिद में जल्दी ना आना। ये सबसे पहली बिदात है इस्लाम की, सुबह सवेरे जुमा के दिन मस्जिद में जल्दी ना आना। अहले इल्म ने क्या लिखा? असर हमने बयान किया था, एक हदीस हमने बयान की थी कि फजर के बाद या सूरज तुलू होने के बाद सहाबा और सलफ के ज़माने में पूरी सड़क भर जाती थी। ऐसा लग रहा है कि ईद का दिन आज है, लोग ईद की नमाज पढ़ने जा रहे हैं। वो कहाँ जाते? मस्जिद में आते थे फजर के बाद, सूरज निकलने के वक्त या सूरज निकलने के बाद। और आज हम लोगों का खुतबा शुरू हो जाता है तो मुश्किल से 10-5 लोग यहाँ रहते हैं। अक्सर मसाजिद का हाल यही है, 10-5 लोग रहते हैं और खुतबा ख़त्म होने तक मस्जिद में जगह नहीं रहती नमाज पढ़ने के लिए। ये हालत है हम लोग। तो ये सबसे पहली बिदात इस्लाम में जो पैदा हुई वो क्या? अमली बिदात। अमली बिदात, ये इत्क़ादी नहीं, अमल के ताल्लुक से जिसका, यो सुबह सवेरे मस्जिद में जुमा के दिन जल्दी से ना आना। तो ठीक है, अगर कोई जल्दी नहीं आया, गोया कि इमाम के खुतबा शुरू होने के बाद या अज़ान शुरू होने के बाद आया, वो सवाब से महरूम। और अगर खुतबा शुरू हो गया तो उसका जुमा की जो लिस्ट फरिश्ते बनाते हैं उस लिस्ट में नाम भी नहीं आएगा। 6 जाए कि उसको सवाब मिले। सवाब किसको मिलेगा? जो सबसे पहले आएंगे उनको मिलेगा ये सब सवाब। ये नहीं कि 50 लोगों के बाद आए तो अंडे के बराबर भी नहीं मिलता। चौथे नंबर पे अंडा आता है ना, पहले पे ऊंट की कुर्बानी का सवाब, दूसरे पे गाय की कुर्बानी का सवाब, तीसरे पे क्या है? बकरी की कुर्बानी का सवाब, चौथे पे क्या? अंडा की कुर्बानी। उसके बाद कम होता जाएगा। हाँ, तो 50वें नंबर पे आएगा, उसको क्या मिलेगा? कुछ नहीं है। जुमा का सवाब तो मिल जाएगा, लेकिन और दीगर जो फजीलतें हैं वो सारी फजीलतें 1 साल रोज़ा रखने के बराबर 1 कदम पर, 1 साल तहज्जुद पढ़ने के बराबर 1 कदम पे सवाब, ये सारे सवाब से वो महरूम हो जाएगा। तो हमने सबसे पहली चीज़ क्या बयान की थी? जुमा के अंदर होने वाली गलतियों में से सबसे बड़ी एक गलती क्या है? जुमा के दिन ताखीर से आना, मस्जिद में जल्दी ना आना। दूसरी चीज़ जिसकी बुनियाद पर आदमी इन सवाब का मुस्तहिक नहीं होगा, जो हमने बयान की फजीलत का मुस्तहिक नहीं होगा, जिसने जुमा के दिन गुस्ल नहीं किया। जिसने जुमा के दिन गुस्ल नहीं किया। बहुत सारे लोग क्या है, गुस्ल करते हैं लेकिन इस नीयत से नहीं कि जुमा की नमाज के लिए वो गुस्ल है। एक बात याद रख लें, बहुत सारे लोग, बल्कि तकरीबन कह लीजिए कि अक्सर लोग 99% लोग गुस्ल करते हैं, लेकिन क्यों? नज़ाफत के लिए, तो कपड़ा बदलना है आज, इस वजह से सफाई सुथराई के लिए, जीनत के लिए गुस्ल कर लिया। लेकिन इस नीयत से हमको गुस्ल करना है कि आज जुमा का दिन है और जुमा की नीयत से गुस्ल करना है। जिस तरह हर नमाज के लिए वदू हम करते हैं तो इस नीयत से करते हैं, तो इसी जुमा की नमाज की नीयत से गुस्ल करना है, तब जाकर यह सवाब आपको मिलेगा। आप सफाई सुथराई के हिसाब से, नज़ाफत के लिए आपने गुस्ल कर लिया, कपड़ा बदलना है इस वजह से नहा लिया, तो आपको यह फजीलत हासिल नहीं होगी। देखिए, गुस्ल करने वाले इस बात को समझें कि जुमा की नीयत से गुस्ल हमको करना है, सफाई सुथराई की नीयत से नहीं, नज़ाफत की नीयत से नहीं, कपड़ा बदलने की नीयत से नहीं। जुमा के दिन के लिए नीयत करें,
غسل یوم الجمعہ، جمعہ کے دن کا غسل واجب ہے۔ اسی بنیاد پر بعض اہل علم نے کیا کہا، اگر آدمی جنوبی ہو گیا، مثلا اس کو احتلام ہو گیا، بیوی سے مباشرت کر لیا، تو بعض اہل علم کیا کہتے ہیں اس کے اوپر دو دو غسل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جمعہ کا غسل ایک الگ مستقل وہ ہے، بیوی سے مباشرت نہیں کیا، احتلام نہیں ہوا، تب بھی اس کو جمعہ کا دن غسل کرنا ہی کرنا۔ ایک دوسرا غسل اور ہو گیا، ایک تو جنابت کا، احتلام کا، وہ اسی وجہ سے بعض اہل علم کہتے ہیں دو غسل وہ کرے۔ امام البانی تو اس کے زبردست اس پہ انہوں نے لکھا ہے کہ دو دو غسل کرے، اور انہوں نے ایک دلیل بھی دی، اگر کسی کی ظہر کی نماز چھوٹ جائے، عصر کے وقت میں آئے، تو طریقہ تو دونوں کا ایک ہے، جس طرح ظہر پڑھی جاتی ہے اسی طرح عصر پڑھی جاتی ہے، کوئی طریقہ مختلف ہے، 4 رکعت اس کی بھی ہے، 4 رکعت۔ اب کوئی اگر نیت کر لینا 4 ہی رکعت پڑھنی ہے تو چلو ظہر کے ساتھ عصر کی بھی نیت کر لیتا ہوں، ایک ساتھ دونوں ہو جائیں گی، ہیں؟ تو کیا دونوں ہو جائے گی؟ صرف نیت کر لینے سے، ظہر کے ساتھ عصر کی نیت کر لیں، بھائی 4 رکعت اس کی بھی ہے، 4 رکعت اس کی بھی ہے، دونوں کا طریقہ ایک ہی ہے، ظہر کے ساتھ عصر کر لیتے ہیں، دونوں ہو جائے گی، ایک ہی وقت میں ہو جاتی؟ نہیں، وہ الگ الگ فرض، یہ الگ واجب ہے، یہ الگ واجب ہے، تو دونوں کو الگ الگ ادا کرنا بھی واجب۔ اسی طرح کہہ رہے ہیں امام البانی کہتے ہیں جمعہ کا غسل یہ پہلے سے واجب ہے، اور پھر جنابت یہ الگ سے ایک چیز ہے، اس کا غسل الگ ہے، لہذا کہہ رہے ہیں دو دو غسل۔ البتہ جو بھی مسئلہ ہو، ایک غسل بھی کر لیا آدمی تو کافی ہے، جمعہ کے دن کا غسل کر لیا تو کافی ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا جمعہ کے دن کی نیت سے غسل کرنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، اس سے پہلے جو حدیث اونٹ کی قربانی یا گائے کی قربانی کا جو ثواب ہے، اس میں اللہ کے رسول نے کیا کہا، من اغتسل یوم الجمعۃ غسل الجنابہ، جس نے جمعہ کے دن جنابت کے غسل کی طرح غسل کیا، جنابت کے غسل کی طرح غسل کیا۔ اس سے بھی معلوم ہوا اگر غسل نہیں کرے گا جمعہ کی نیت سے تو وہ فضیلت سے یہ محروم ہو جائے گا، اس کو یہ فضیلت، یہ ثواب جو بتلایا گیا اس سے پہلے ساری فضیلتیں، اس سے وہ محروم ہو جائے گا۔ بلکہ حدیث کے اندر آتا ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا جاء احدکم الجمعہ فلیغتسل، تم میں سے کوئی بھی جمعہ کے لیے آئے تو وہ غسل کرے، وہ غسل کرے۔ آپ نے دوسری حدیث میں کہا غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم، جمعہ کے دن ہر بالغ مسلمان پر غسل کرنا فرض اور واجب ہے۔ بلکہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے حق للہ، یہ اللہ کا حق ہے، علی کل مسلم، ہر مسلمان پر، بالغ پر، ان یغتسل رأسہ وجسدہ فی 7 ایام، کہ وہ 7 دن میں، ہر 7 دن میں، یعنی جمعہ کے دن اپنے سر کو، اپنے پورے جسم کو دھوئے، یعنی غسل کرے۔ اللہ کا حق ہے مسلمانوں پر، اس سے بڑی وجوب کی اور کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ اذا جاء احدکم الجمعہ فلیغتسل، من جاء الى الجمعہ فلیغتسل۔ تو حدیث میں صاف لفظوں میں ہے کہ جو بھی جمعہ کے لیے آئے وہ غسل کر کے آئے۔ البتہ بعض روایتوں میں آتا ہے، مثلا صحیح ابن خزیمہ، صحیح ابن حبان اور مسند ابی عوانہ وغیرہ میں روایت ہے من اتا الجمعۃ من الرجال والنساء فلیغتسل، چاہے وہ مرد ہوں جمعہ پڑھنے کے لیے آ رہے ہوں یا عورتیں ہوں جو جمعہ پڑھنے کے لیے مسجدوں میں آ رہی ہوں، وہ غسل کریں۔ ومن لم یأتها فلیس علیہ غسل، اور جو جمعہ کے دن مسجد میں نہ آئے اس پر غسل نہیں ہے۔ اب مسافر ہے اس پر جمعہ فرض نہیں، لیکن اگر وہ مسجد میں آ رہا ہے جو غسل کرے، مسجد میں نہیں آ رہا خلاص، مریض ہے گھر میں ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے، اب جمعہ کے دن اس پر اوپر غسل نہیں ہے کیونکہ مسجد میں نہیں آ رہا ہے، تو جو بھی مسجد میں آئے اس کے اوپر غسل کرنا واجب ہے۔ بلکہ آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الغسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم، ہر بالغ پر جمعہ کے دن غسل کرنا فرض ہے۔ وَأَن يَسْتَنَّ، مسواک کرے، وَأَن يَمَسَّ مِن طِيبٍ إِن وَجَدَهُ، اور خوشبو لگائے اگر اس کے پاس موجود ہو، اگر خوشبو موجود ہو تو خوشبو لگائے۔ کہتے ہیں عمرو اما الغسل فواجب، رہی بات غسل کی تو یہ واجب ہے، اور رہی بات مسواک کرنے کی، خوشبو لگانے کی، تو اللہ زیادہ جانتا ہے کہ یہ واجب ہے کہ نہیں واجب ہے، لیکن حدیث اسی طرح بیان کی گئی ہے۔
تو غسل کرنا، غسل چھوڑ دیے فضیلت سے محروم. یہ جو فضیلت ہم نے پوری بیان کی، وہ فضیلت، وہ اجر و ثواب کا مستحق آدمی نہیں ہو سکتا ہے. البتہ بعض روایتوں میں آتا ہے، ابو نعیم کی روایت میں ہے السواک واجب، مسواک واجب ہے، وغسل الجمعۃ واجب علی کل مسلم، اور ہر مسلمان پر غسل کرنا بھی واجب ہے. بلکہ آپ کو میں بتلاؤں، جمعہ کے دن غسل کرنے والی جو حدیث ہے وہ ایک دو نہیں ہے، 24 صحابہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، متواتر روایت ہے. اور نافع سے جو لوگ روایت کر رہے ہیں 300 سے زائد لوگوں نے حدیث کو بیان کیا. تو اتنی اہم حدیث ہے یہ، اور اتنا اہم عمل ہے کہ صحابہ تابعین نے اس پر دیکھیے کتنی توجہ دی کہ ایک ایک تابعی سے 300 لوگ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں. تو جمعہ کے دن غسل واجب ہے. اور بہت سارے جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن غسل واجب نہیں، یہ غلط چیز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح لفظ ہے کہ واجب ہے. اب اس سے بڑی دلیل اور ہم کو کیا چاہیے؟ آپ کو واقعہ معلوم ہوگا، ایک مرتبہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے تھے. حضرت عثمان بن عفان کے متعلق آتا ہے، وہ خطبے کے دوران آئے. عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا خطبہ کاٹ کر کے ان سے کہا، کہاں تھے ابھی؟ تو کسی ضرورت میں مشغول تھے. ان کو ایسا لگا ذرا پراگندہ تھے، کہیں محنت سے تجارت کر کے کہیں سے آ رہے تھے، شاید دیر ہو گئی تھی. بعض روایتوں میں نام نہیں آتا، بعض روایتوں میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے. تو عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سخت ڈانٹا اور کہا کہ وقد علمت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یامر بالغسل، تم وضو کر کے آ رہے ہو، تم کو معلوم نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غسل کا حکم دیتے تھے. آپ اس میں غور کریں کہ اگر غسل واجب نہیں ہوتا تو عثمان جیسی اتنی بڑی شخصیت کو برسرے منبر ڈانٹنا ہے تھے عمر کا، کیا یہ درست ہوتا؟ ایک معمولی چیز کے لیے اگر مستحب ہوتا، مسنون ہوتا، سنت ہوتی. اور وہاں اتنے سارے صحابہ، ابھی مدینہ ابتدائی دور ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال ہوئے 2.5-3 سال ہوا، مان لیجئے 2.5 سال ہے ابو بکر نے خلافت کی، اس کے بعد ہے تو عمر رہی ہیں، تو مان لیجیے 3-4 سال ہی مان لیجیے بعد کا واقعہ ہو. اور چلو سارے صحابہ، بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، کسی صحابہ نے انکار نہیں کیا ہے. تو عمر کو کسی نے بولا نہیں آپ کیسے ان کو ڈانٹ سکتے ہیں جب جمعہ کا وہ غسل واجب نہیں ہے، مسنون مستحب ہے. کسی صحابہ کا انکار نہ کرنا، ان کی تردید نہ کرنا، اس بات کی دلیل ہے کہ اتنے بڑے جم غفیر مسجد نبوی میں حضرت عثمان کو حضرت عمر بول رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل کا حکم دیتے تھے، تم وضو کر کے آ رہے ہو. اس بات کی واضح دلیل ہے کہ ان سارے صحابہ و تابعین کا یہی ماننا تھا کہ جمعہ کے دن غسل کرنا واجب ہے. بلکہ بعض صحابہ کہتے ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں جو جمعہ کے دن غسل چھوڑ دے وہ مجنون ہے، دیوانہ ہے، وہ دیوانہ آدمی ہے. جمعہ کے دن کیسے غسل کوئی چھوڑ سکتا؟ ان کا یہ نظریہ تھا، سمجھ رہے ہیں؟ تو جمعہ کے دن گویا کہ غسل کرنا واجب ہے. البتہ ایک اور چیز کی میں وضاحت کر دوں کہ بعض روایتوں میں مسواک کا ذکر آتا ہے. مسواک کے قائم مقام ہر وہ چیز ہے جس سے آپ کا منہ، آپ کا دانت صاف ہو جاتا. مثلا ہم لوگ برش کرتے ہیں، انشاءاللہ مسواک میں داخل ہے، یا کوئی بھی لکڑی ہو جس سے ہم نے کر لیا، مسواک میں داخل ہے. اصل مقصود کیا ہے؟ منہ کی صفائی ہے. مقصود کیا ہے شریعت کا؟ منہ کی صفائی ہے. منہ کی صفائی ہم نے کر لیا تو گویا کہ مسواک ہم نے کر لیا، کسی بھی چیز سے ہو. لیکن ایک فائدہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ذکر کیا اس باب میں، وہ کیا ہے کہ مسواک بائیں ہاتھ سے کرنی چاہیے، دائیں ہاتھ سے نہیں. کیوں؟ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل آپ نے بار بار پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بابرکت کام کرتے تھے، صاف ستھرا جو کام کرتے تھے، وہ دائیں ہاتھ سے کرتے تھے. لیکن نجاست ہو، گندی چیزوں کا ازالہ ہو، تو بائیں ہاتھ سے اس میں کام کیا کرتے تھے. تو منہ ہم مسواک کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ منہ میں جو گندگی ہے، دانتوں میں جو ہے، اس کو صاف کر سکیں. تو گویا کہ یہ کیا ہے، اس کا تعلق نظافت سے ہے، صفائی ستھرائی سے، اور صفائی ستھرائی بائیں ہاتھ سے کی جاتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہی طریقہ مناسب ہے. اسی وجہ سے قضاء حاجت کے دوران دایاں ہاتھ کا استعمال کرنا درست نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا ہے، نہا ان یمس ذکرہ بیمینہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے دائیں ہاتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا کہ کوئی آدمی اپنی شرمگاہ کو دائیں ہاتھ سے پکڑے یا دائیں ہاتھ سے صفائی ہاتھ کرے.
آپ نے منع کیا. وَأَن يَسْتَطِبَّ بِيَمِينِهِ, دائیں ہاتھ سے صفائی نہیں کر سکتا پیشاب پیخانہ کرنے کے بعد, کیونکہ اس کا تعلق نجیس چیزوں سے, گندی چیزوں سے. اور ہم مسواک کرتے ہیں تاکہ دانت صاف ہو جائے, منہ ہمارا صاف ہو جائے, بدبو ختم ہو جائے. تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں بائیں ہاتھ سے کرنا چاہیے. اور انہوں نے کہا کہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کا بھی یہی نظریہ ہے, اور کسی بھی امام نے امام احمد کی مخالفت نہیں کیا, گویا کہ سارے لوگوں کا یہی نقطہ نظر ہے. تو البتہ یہ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو واضح حدیث نہیں ہے کہ مسواک دائیں ہاتھ سے کرنا ہے بائیں ہاتھ سے کرنا, یہ اہل علم کا اپنا اجتہاد ہے. اور رہی بات خوشبو کی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بھی تاکید کی ہے. پہلی چیز تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہی, اگر اس کے پاس خوشبو ہو تو ضرور خوشبو لگائے. صحیح مسلم کی روایت میں ہے وَيَمَسُّ مِنَ الطِّيبِ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ, جو بھی اس کے پاس طاقت ہے, ہلکی پھلکی خوشبو, مہنگی خوشبو, جو بھی ممکن ہو سکے وہ خوشبو لگائے. اور بعض روایتوں میں ما یقدر علیہ میں اس بات کا بھی احتمال ہے کہ اگر اپنے پاس نہیں کسی دوست سے مانگ کے لگا لے. وہ گھر میں 2-4 بھائی ہیں, بھائی سے مانگ کے لگا لے, والد ہیں والد سے مانگ کے لگا لے, والد کے پاس نہیں وہ بیٹا سے مانگ کے لگائے. ما یقدر علیہ, جس پر وہ قادر ہے. تو ظاہر سی بات ہے کسی سے بول سکتا ہے ذرا خوشبو دے دیجیے, جمعہ کا دن ہے بھائی, لگانا سنت ہے یا واجب ہے, جو بھی اہل. امام ابن حزم رحمہ اللہ کا کہنا ہے سب واجب, مسواک بھی واجب, غسل بھی واجب, خوشبو بھی واجب, سب واجب ہے. اور بعض روایتوں میں آتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کہیں دوستوں سے احباب سے گھر میں کسی کے پاس خوشبو نہیں ہے, آپ کے پاس بھی نہیں ہے, تو عورتوں کی جو مخصوص خوشبو ہوتی ہے عورتوں ہی کی خوشبو لگا لے. حالانکہ عورتوں کی خوشبو لگانا درست نہیں, کیونکہ اس میں خوشبو نہیں رہتی, اس میں صرف رنگ رہتا. مردوں کی جو عطر ہوتی ہے اس میں خوشبو ہوتی ہے, رنگ نہیں ہوتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہ ملے تو عورتوں ہی کی خوشبو لگا لے, لیکن وہ خوشبو لگائے. تو گویا کہ یہ تاکیدی حکم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو جتنا ممکن ہو سکے آدمی کے لیے وہ منہ کی صفائی کر کے, پوری جسم کی صفائی کر کے, اور اس کے ساتھ ساتھ خوشبو لگا کر آئے. اسی طریقے سے ایک اور چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا کپڑا پہن کر آئے جمعہ کے دن. بلکہ بعض روایتوں میں آتا ہے من احسنی ثیابکم, تمہارے جو سب سے اچھے کپڑے ہیں ان میں سے جو اچھا ہے وہ پہن کر آئے جمعہ کے دن. یعنی کوئی ٹی شرٹ پہن کے آ گیا جمعہ کے دن, عام جس طرح نمازوں میں عام دنوں میں مسجدوں میں آتے ہیں, جمعہ کے دن اس طرح نہیں. یہ نبی کی سنت کے خلاف ہے, یہ نبی کی سنت کے خلاف. صحابہ کتنے غریب تھے بتائیے, کتنی زاہدانہ انہوں نے زندگی گزاری. ان سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, آپ حدیث سنیں. اور جمعہ کے دن منبر پر آپ نے کہا ما علی احدکم لو اشترى ثوبین لیوم الجمعہ, تم میں سے ہر ایک پر ضروری ہے کہ جمعہ کے دن کے لیے, یعنی جمعہ کے لیے 2 کپڑے خریدیں مستقل, صرف جمعہ کی نیت سے اس کو خریدیں, جمعہ کے دن پہنیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود معمول تھا, عید کے دن, جمعہ کے دن, یا کوئی بڑا وفد آتا آپ سے ملنے تو بہت اچھا لباس پہنتے تھے. یہ سب نبی کے طریقے ہیں, نبی کے اخلاق ہیں, نبی کی سنتیں ہیں. آپ نے کہا کیوں نہیں تم میں سے ہر کوئی جمعہ کے دن کے لیے 2 کپڑے خرید لیتا, سوا ثوب محنتی, اپنے کام کاج کے کپڑوں کے علاوہ جمعہ ہی کے لیے صرف 2 کپڑے خرید لو. صحابہ سے آپ نے کہا اس وقت, آپ سوچئے. اور ہمارے پاس الحمدللہ کپڑوں کی کمی نہیں ہے, لہذا پھر بھی ہم جمعہ کے دن عام لباس میں آئیں تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے. آپ کے ثواب میں کمی آ جائے گی. جمعہ کی جو فضیلتیں بیان کی گئی ہیں اس فضیلت میں, اس اجر و ثواب میں کمی آتی ہے. اگر معمول کپڑا جیسے پائے ویسے پہن کے چلے آئے, نہیں, اچھا لباس پہن کے. میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ ہر مسلمان جو جمعہ جس پر واجب ہے, جو بھی مسجد میں آتا ہے, عورتوں کے لیے تو زیب و زینت اختیار کر کے مسجد میں آنا حرام ہے. وہ معمول اپنے لباس میں آئیں, پورا کیا ہے پردے کا اہتمام کرتے ہوئے مسجد میں آئیں, اور نہیں اہتمام ان سے ہو رہا ہے تو مسجد میں نہ آئیں, وہ گھر ہی میں پڑھ لیں ظہر. لیکن مردوں کے لیے واجب ہے کہ وہ اچھے لباس میں آئیں, ضروری ہے ان کے لیے اچھے لباس میں آئیں. بلکہ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ہر کوئی ایک شرعی لباس بنائے, نماز کے لیے, جمعہ کے لیے, عیدین کے لیے ایک شرعی لباس بنائے. یہ نہیں کہ وہ لوور میں چلے آئے, یہ کون سی زینت ہے بھائی؟ عام نمازوں کے لیے یہ درست نہیں ہے, عام نمازوں کے لیے یہ زینت نہیں, تو جمعہ کے دن کے لیے کیسی زینت ہو سکتی ہے؟ کوئی معمول اس طرح کی لنگی میں آ جاتا ہے جو ادھر سے سکڑی ہوئی ہے, ادھر سے اٹھ رہی ہے, مناسب نہیں بھائی. یہ جمعہ کے دن ضروری ہے زینت اختیار کریں, تو اچھا لباس
یہ جبہ شریف ہو گیا، عبا ہو گیا، اس طرح کے اچھے شرعی لباس پہن کر آنا چاہیے تاکہ ہم کو معلوم ہو اور خود ہمیں بھی احساس ہو کہ ہاں بھائی آج کوئی اہم دن ہے، اہم دن ہے، احساس ہوتا ہے۔ ظاہری چیزوں سے باطن پر بھی اثر پڑتا ہے، جان لیجئے۔ آپ کا اگر ظاہر پاک صاف رہے گا تو انشاءاللہ اس سے آپ کا باطن بھی صاف ہوگا، لیکن اگر آپ کا ظاہر ہمیشہ گندا رہے گا تو باطن بھی گندا ہو جاتا ہے، اثر پڑتا ہے۔ لہذا احساس پیدا کرنے کے لیے کہ ہے حقیقت میں آج اہم دن ہے کوئی، تو اس وجہ سے اچھے لباس میں آنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر کوئی تم میں سے 2 کپڑے سلائے۔ البتہ ہم نے ابھی یہ جو بتلایا جمعہ کے دن کی نیت کر کے غسل کریں، کبھی بھی اس نیت سے نہیں، صفائی ستھرائی کی نیت سے، کپڑا بدلنے کی نیت سے کبھی بھی ہم غسل نہ کریں، ورنہ جمعہ کی فضیلت سے محروم ہو جائیں گے۔ اب ایک اور چیز بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، وہ یہ کہ جمعہ کا غسل ہم کب کریں تو وہ صحیح ہوگا۔ اب کوئی کیا ہے، فجر کی نماز پڑھنے آ رہا ہے، طلوع فجر سے پہلے کسی نے غسل کر لیا تو امام اوزاعی کے علاوہ بالاتفاق کسی کے یہاں وہ جمعہ کا دن کے لیے غسل صحیح نہیں ہوگا، جان لیجئے۔ میں نے یہ بات مرکز میں کہی تو بڑا ہنگامہ مچا تھا۔ یہ عشاء بعد ہمارا مذاکرہ ہوتا تھا فقہی مسائل کا، جو میں نے کہا یہ کسی کا جمعہ کے دن کا جو غسل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنت بیان کی ہے، جو واجب کہا ہے، وہ کسی کا نہیں ہوتا۔ بہت سارے ہمارے نوجوان احباب کیا ہے، وہ فجر کی نماز پڑھنے آتے ہیں، اسی میں غسل کر کے چلے آتے ہیں۔ مول صاحب 3 بجے میں غسل کر لیا تھا، نہیں بھائی، میں نے کہا نہیں ہوتا وہ غسل، وہ جنابت کا تمہارا غسل ہو گیا۔ جمعہ کا دن کب سے شروع ہوتا؟ 3 بجے سے شروع ہوتا، وہ تو رات ہے نا بھائی، اس کو رات کہیں گے کہ دن کہیں گے؟ کوئی بتائے تو، وہ رات ہے کہ دن ہے؟ 3 بجے رات ہے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ جمعہ کے دن کا غسل واجب، رات کا نہیں غسل واجب، اللہ کے رسول نے کہا دن کا۔ اور دن کب سے شروع ہوتا؟ سورج طلوع ہونے سے۔ مثلا آپ مان لیجئے 6:15 بجے سورج نکلنے کا ٹائم ہے، 6:15 بجے دن شروع ہوتا، 6:14 تک رات ہے، نہیں رات ہے، رات ہے۔ رات کب سے شروع ہوتی؟ جیسے سورج غروب ہوا خلاص رات شروع ہو گئی۔ 6:33 پہ مان لیجئے 6:32 یا 33 پہ سورج غروب ہو رہا ہے، رات شروع ہو گئی، اور رات رہتی جب تک سورج نکل نہیں جاتا یا سورج نکلنے کا ٹائم نہیں ہو جاتا، تب تک رات ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ جمعہ کے دن غسل کرنا ہے۔ تو یہ سمجھ لیجئے، اگر جمعہ کا دن کے غسل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضیلت بیان کی ہے، وہ فضیلت اگر کسی کو بالاتفاق حاصل کرنی ہے بغیر کسی اختلاف کے، تو جمعہ کا دن یعنی سورج نکلنے کے بعد وہ غسل کرے، یہی سب سے بہتر چیز ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ اور بات ہے کہ بہت سارے اہل علم نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ طلوع فجر اگر ہو جائے، یعنی فجر کا وقت شروع ہو جائے، اس کے بعد اگر کوئی غسل کرتا ہے جمعہ کی نیت سے تو غسل ہو جائے گا۔ غسل کیا ہے؟ ہو جائے گا طلوع فجر کے بعد، یعنی فجر کے نماز کا وقت شروع ہونے کے بعد اگر کوئی غسل کر لیتا ہے جمعہ کی نیت سے تو اس کا غسل جمعہ کے دن کے لیے صحیح ہوگا۔ لیکن اگر طلوع فجر سے کسی نے پہلے غسل کر دیا تو وہ غسل اس کا صحیح نہیں ہے۔ اس پر سارے اہل علم، چاہے حنفیہ ہوں، شافعیہ ہوں، مالکیہ ہوں، حنبلیہ ہوں، سلف ہوں، ہمارے کسی نے نہیں کہا کہ غسل اس کا صحیح ہوتا۔ کیوں کہا کہ طلوع فجر کے بعد اگر کوئی کر لے تو صحیح ہو جائے گا؟ عبداللہ بن عمر کا ایک اثر ہے۔ عبداللہ بن عمر کے تعلق سے کہا جاتا ہے نوکان یغتسل بعد طلوع الفجر یوم الجمعہ، جمعہ کے دن طلوع فجر کے بعد آپ غسل کیا کرتے تھے۔ اس وجہ سے بعض اہل علم نے کہا کہ اگر طلوع فجر کے بعد کوئی جمعہ کا دن کے لیے غسل کرتا ہے تو اس کا وہ غسل صحیح ہوگا۔ لیکن امام مالک کو اگر دیکھا جائے، امام مالک کتنے بڑے امام ہیں، محدث ہیں، فقیہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن غسل کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ جب وہ مسجد جانے کا ارادہ کرتا ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ مسجد جب جانے کا ارادہ کرتا فوراً غسل کرے اور غسل کر کے مسجد میں جائے؟ یہ نہیں کہ انہوں نے لکھا فلا یجزئ الا عند الذهاب، اگر کوئی فجر کے بعد غسل کر لیا، 8 بجے غسل کر لیا اور آ رہا 1 بجے مسجد میں، آپ نے کہا اس کا غسل نہیں صحیح ہے، اس کا غسل نہیں صحیح ہے۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟
من جاء الى الجمعہ او اذا اتا احدکم الى الجمعہ، تم میں سے جو جمعہ کی طرف آئے وہ غسل کر کے آئے، جمعہ کی طرف جو آئے غسل کر کے آئے۔ تو امام مالک کہتے ہیں جب وہ مسجد جانے کا ارادہ کرے غسل کرے اور سیدھا مسجد میں جائے، یہ نہیں کہ 8 بجے غسل کیا اور 1 بجے مسجد میں آ رہا ہے، تو امام مالک کہتے ہیں اس کا غسل صحیح نہیں ہے۔ حالانکہ امام مالک کی اگرچہ حدیث کے خلاف یہ چیز ہے، کیونکہ دن ہمارا طلوع شمس سے ہی، سورج نکلنے ہی سے شروع ہو جا رہا ہے، لیکن صحیح بات ہم نے جیسا کہ ابھی آپ کو بتلائی کہ طلوع فجر کے بعد اگر کوئی غسل کر لیتا ہے تو اس کا وہ غسل انشاءاللہ کافی ہو جائے گا، لیکن اگر وہ اختلاف سے بچنا چاہتا ہے تو بہتر اس کے لیے یہ ہے کہ وہ سورج طلوع ہونے کے بعد ہی غسل کرے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں غسل یوم الجمعہ یبدأ من طلوع الفجر، جمعہ کے دن کے غسل کا وقت جو شروع ہوتا ہے وہ طلوع فجر کے بعد سے شروع ہوتا ہے، لیکن الافضل، لیکن افضل اور بہتر یہ ہے اللہ یغتسل الا بعد طلوع الشمس، کہ وہ سورج نکلنے کے بعد ہی غسل کرے، کیونکہ دن یقینی طور پر جو شروع ہوتا ہے وہ سورج نکلنے سے شروع ہوتا ہے۔ تو یہی سب سے بہتر بات ہے کہ سورج طلوع ہونے کے بعد وہ غسل کرے، جمعہ کی نیت سے غسل کرے تو اس کا غسل وہ صحیح ہوگا۔ اگر طلوع فجر سے پہلے وہ غسل کر لیا تو اس کا غسل صحیح نہیں ہوگا، طلوع فجر کے بعد یا سورج نکلنے کے بعد ہی غسل کیا لیکن جمعہ کی نیت سے نہیں کیا بلکہ صفائی ستھرائی کی نیت سے، کپڑا بدلنا ہے اس وجہ سے نہا لیا، تو اس کا وہ غسل صحیح نہیں ہوگا، وہ گنہگار ہے وہ آدمی، کیونکہ جمعہ کے دن کا غسل واجب ہے اور واجب عمل کو وہ چھوڑ رہا ہے، اور اجر و ثواب فضیلت سے بھی محروم ہو جائے گا وہ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط لگائی من غسل واغتسل، جس نے غسل کرایا اور خود بھی غسل کیا اس کے لیے ایک ایک قدم پر ایک سال روزہ رکھنے کے برابر، 1 سال کے برابر تہجد پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا۔ تو غسل کرنا یہ ضروری ہے۔ بقیہ چیزیں انشاءاللہ اگلے درس میں کہ کن اور اعمال کی وجہ سے ہم جمعہ کی فضیلت سے، جمعہ کے اجر و ثواب سے محروم ہو جائیں گے یا اس ثواب میں ہمارے کمی آ جائے گی، انشاءاللہ بقیہ درس میں آپ کے سامنے باتیں رکھی جائیں گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام لوگوں کو سننے، سمجھنے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔